جلال پور کملانا کے اس علاقے میں میری اس جگہ پر پہلی حاضری۔ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں۔ کیونکہ محمد والے محمد کی چوکھٹ نفرت سکھاتی ہی، لہذا بلا تفریق فرقہ میری ہر مسلمان بھائی سے اپیل ہے کہ آپ کے علاقے میں جہاں جہاں بھی نبی کے بیٹے کی ذکر کے صف بچتی ہے اس میں آپ تشریف لایا کریں۔ اور میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جلال پور کملانا میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو بیگانہ کبھی نہ سمجھو۔ اور کیمرے کی موجودگی میں دوسری غلط فہمی دور کر دوں۔ کچھ لوگوں نے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو دلیلیں دیتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے۔ میری ان سے اپیل ہے اپنا یہ ڈر ختم کرو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے نہیں۔ بات باریک تھی، سارے بندوں نے دھیان ہم نے تمہیں نہیں ہے۔ باقی جس بندے نے حسین کی چوکھٹ پہ آ جانا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، لیکن قطعاً مہربانی سے، لیکن ہمارے پروگرام میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم تیرا مذہب بدلنا چاہتے ہیں۔ جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو۔ میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، مشترکہ اس علاقے کا مہمان ہوں۔ بات بیٹھک میں نہیں ہو رہی، ڈیرے پہ نہیں ہو رہی، پبلک میں مجلس میں ذکر کی محفل اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو۔ جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن زندگی بڑی کم ہے۔ کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے۔ متوجہ باخبر مجمع، آپ جی آپ زندہ رہے۔ ہاں کل نہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ لہذا میں حجت تمام کر رہا ہوں اور ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، اور جنہیں مان رہے ہو مسلمانوں انہیں مانتے رہنا، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ متوجہ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔ متوجہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ حلفاً قسماً قرآن میرے سر پہ رکھو، اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل نبی کا ہے جن کے بغیر وہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ نہیں، کچھ بندوں کا دھیان شاید میری طرف نہیں رہا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں آپ، ہمیں اللہ والوں نے گھیرا ہوا۔ باریک بات ہے، کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے، ویسے سارے نہ ہی سمجھوتے چل گئے۔ یا رسول اللہ، مہربانی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اللہ والوں کی کمی اس ملک میں پہلے نہیں تھی، اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے بن گئی، اب پلان یہ بن رہے ہیں کہ اس ملک کو سعودیہ بنا دیا جائے۔ میری اپیل ہے ایسی سوچیں رکھنے والوں مہربانوں سے کہ یہ ملک رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک محمد علی نے بنایا تھا، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ اور ایک بات ان ملت کے عمائدین کو ذہن میں رکھنی چاہیے، بانی پاکستان کا صرف نام ہی محمد علی نہیں، بلکہ میں شرعی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، ہم لوگوں کے لیے سر درد نہیں بنتے، لیکن جس ملک میں رہتے ہیں ماحول اس ملک کا یہ ہے کہ جس بندے کو اپنی بستی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھنے کھڑا ہوتا ہے، اور پٹنا کتنے لکھے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اس ملک میں جسے شریعت کی الف بے کا پتہ نہیں وہ بھی میری قوم کے لیے نکر پہ کھڑا ہو کے کہے گا وہ شیعوں سے پوچھو ان کی اذان قرآن میں ہے؟ ہمارے حوصلے کی داد ہی نہیں دیتے ہو، ہماری اذان پوچھتے ہو؟ کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ رحمت کرنا، میری بات پر دھیان دیں۔ کبھی آج تک ہم نے متوجہ رہے آپ، کبھی ماشاءاللہ پنچایتی مجمع زرخیز ذہن مجمع میرے سامنے ہے، کبھی ہم نے بھی کسی کو چٹ بھیجی ہے، ماشاءاللہ آپ زیرک لوگ میرے سامنے ہیں، کبھی ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ آپ اپنی اذان ثابت کریں؟ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، بات باریک ہے، باریکیوں کو سمجھا کرو۔ ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں اور آئندہ ہمارا پوچھنے کا پروگرام بھی نہیں۔ ہمیں تو تم اسی طرح بھائی اچھے لگتے ہو کہ اتنی صدیوں میں تم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ تم نے بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ سرکار، جی بسم اللہ۔ لہذا ہمارا مقصد کبھی ایسا نہیں رہا کہ ہم نے کسی کو مذہباً پریشان کیا، مہربانی صاحب۔ ہم نے قطعاً کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ شیعہ بچے نے کسی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی میلاد ہو رہا ہو، کوئی مسجد کا پروگرام ہو اور ہمارا بچہ چٹ بھیجے کہ جناب یہ ثابت کریں، یہ ثابت نو نہیں نہیں، ہم مسکین طبع کے لوگ ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو پریشان کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دلوں کی بستیاں اجڑ جائیں تو مشکلوں سے بستی، لہذا یہ ہمارے سارے دوست مسلمان سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ہم کافر ہوا کرتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، اور برادریوں والے بندے بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ ایک مولانا لاہور میٹنگ تھی امن کمیٹی کی، کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ کس چیز کے بنے ہوئے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں، ہم نے شیعوں کو وہ گالی بھی دے کے دیکھ لی اور تم غصے کی بجائے انجوائے کرتے ہو۔ نہ دھیان دیا کرو یار باتوں، تم نے غصے کی بجائے انجوائے کیا۔ میں نے کہا جی ہمیں لطف بڑا آتا ہے جب تم نے ہمیں کافر کہا نا، ہماری تاریخ پچھلی جو تھی نا وہ نظر میں آ گئی کہ اللہ کرے ہم اسی طرح کے کافر بن جائیں جیسا تیری نظر میں ابو طالب کافر تھا۔ اوہ ہوئے جھنگ والوں بولو میرے ساتھ، آخری آدمی تک متوجہ ہے۔ ہاں اللہ کرے تیری نظر میں جیسے ہم اسی طرح کے کافر بن جائیں جیسے تیری نظر میں ابو طالب کافر تھا، اور تو اسی طرح کا مسلمان بن جائے جیسا یزید مسلمان۔ بہت شکریہ، آخری آدمی تک کا متوجہ ہے۔ مشترکہ سارے جواب دیا کریں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔
میرے بزرگ ہیں مالک نے صحت دے، نعرہ انہوں نے جو آخر پہ لگوایا ہے کہ اہل بیت کے دشمن تو لعنت. تو یہ کچھ بندے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ ویکھیا جے کہ لعنتاں کرتے، وہ لعنت کوئی ماں بہن کی گالی نہیں. اگر لعنت گالی ہوتی تو محمد کا خدا خلقی عظیم کے مالک محمد کو مشورے کیوں دیتا کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو جھوٹوں پہ لعنت. یہ بوجھ نہ لیا کرو کہ جی ہم تو رسول اللہ کی اولاد کا ذکر سننے کے لیے مجلس میں آئے تھے اور انہوں نے جناب لعنتیں شروع کر دی. لعنت گالی نہیں ہے، صرف محض کس طرح میں سمجھاؤں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس نہیں لکھنا پڑتا. میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا. جی بسم اللہ ماشاءاللہ، نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے. اور اس سے ملتا جلتا فقرہ ایک اور کہنے لگا. بالکل لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی. نہیں جس طرح میں چاہ رہا تھا آپ نے توجہ نہیں. خدا کی قسم بندے دھیان ہی نہیں دیتے. بندے آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی کافی حد تک خوشگوار ایریاز میں ہیں، زرخیز علاقوں میں ہیں. میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے ہے. بارش سعودی عرب میں ہوتی ہے اور گجرانوالہ کے بندے چھتریاں اپنے شہر میں لیے پھر. اتنے اللہ والے. لاہور و جھنگ دینیات پڑھانے والا کالج کا پروفیسر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو وچوں مولوی ہوتا. یہ آپ تجزیہ کر لیں. میں مجمع پہ مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں، میں ایک سادہ خطابت کرنے والا بندہ ہوں. اسلامیات کا ٹیچر بظاہر جتنا مرضی ماڈرن اس کے اندر مولویت ہوتی. محرم شروع نہیں ہوتا بچوں کو لیکچر دیں گے. ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن بیٹا محرم میں شیعوں سے لے کے کچھ نہ کھانا، اس کا مطلب ہے ان کا پروفیسر سمجھتا ہے کہ لنگر بولتا ہے. لہذا پہلے ہی روکنا شروع کر دیں گے. یہاں علی بلکہ ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. بات میرے ذہن میں آگئی کوئی 3-4 سال پہلے ایک بچے کا فون آیا. اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم موبائل پہ بھی مسائل کے جواب نہیں دے سکتے، صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے، لیکن وہ تھوڑا بہتر صورتحال تھی. اس نے کہا رضوی صاحب میرے ٹیچر نے آج ایک بات کہی ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. یہ طریقہ واردات ہے، انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. اہل بیت کا قد ہی اتنا ہے کہ ان کی مجبوری ہے یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. لیکن شیعوں سے کو پوچھے، یہ باتیں کہیں نہ کہیں کام دیں گی، ذہن میں رکھا کرو. شیعوں سے کو پوچھے کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. یہ مسلمانوں کا ذہن ہے. اور وہ کلاس میں ٹیچر نے پروفیسر نے بچوں سے کہا کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا بیٹا پریشانی کیا ہے؟ کل کی کلاس میں تم نے جا کے ٹیچر سے کہنا ہے کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی. آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. نہیں آپ نے میرا خیال ہے میری بات پر دھیان نہیں دیا. بڑی جلدی میں بات کر رہا ہوں. ایک بات مسلمانوں ذہن میں رکھنا، یہ جو بات ہے نا کہ جان نہیں چھوڑ رہے اور ذکر اور یہ تذکرے قیامت تک، ایک بات ذہن میں رکھنا، یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی،
یاد عشق کی باقی ہے. اور ایک فقرہ کہنے لگا ہوں اور میں پورے اطمینان میں ہوں کہ آپ اس فقرے کی قدر کریں گے. یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی. ماشاءاللہ سارا مجمع چپ ہے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن اتنے چپ نہ ہو جاؤ کہ پڑھنے والے کا دل چاہے کہ اگر اتنے سارے بندے چپ ہیں تو جو میں بھی چپ کر گیا کو قیامت آ جانے. لیکن مطلب اتنی زیادہ غنودگی میں نہ چلے جائے. یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی. مجھے پتہ ہے ذہنوں پہ بوجھ ہے، لیکن جب تک آپ نے اسی طرح سماعت فرمانا ہے مجھے بار بار کہنا پڑے گا یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی. شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے. نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے. آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مشکلوں میں کوئی کوئی آتا ہے. شریعت آسان تھی، اس میں سارے نبی آ گئے. عشق مشکل تھا، سارے آ ہی نہیں سکے. ابتدا ابراہیم نے کی تھی، مکمل حسین کر گیا. متوجہ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. نہیں بکھرے بکھرے نعروں کا لطف نہیں آتا. مشترکہ لو سن لو. سبحان اللہ. یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی، عشق کی باقی رہتی ہے. شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین. سوچ رہا ہوں فقرے کا لطف خود لے رہا ہوں. اپنے کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے. جملہ اتنا بڑا ہے، مجمع میں کون قدر کرتا ہے مجھے نہیں پتا. فقرہ گہرا ہے، ہر مجمع میں کہا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے مجلس کے بعد جب ابھی بریک ہو اور بندے کہیں اور رضوی صاحب یار لاہور سے اسپیشلی آئے، شریعت اور عشق کا اشارہ دیا لیکن وضاحت نہیں کی کہ شریعت اور عشق میں فرق کیا ہے. فرق ہر مجمع میں بتایا نہیں جاتا، ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے. بندے بوجھ لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں میں ابھی 2 لفظوں میں فرق بتا دیتا ہوں. شریعت بھی دین ہے، عشق بھی بچوں دین ہے. لیکن شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز شریعت ہے. یہی سبب ہے نماز پہ 3 منٹ لگتے ہیں، دعا پہ 9 منٹ لگتے ہیں. شریعت ہے. اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا؟ وہ تاریخ آپ کے ذہن میں بر صغیر کی جو پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بر صغیر کے جہاں انگریزوں نے حکومت کی وہاں مغل بادشاہوں نے بھی حکومت کی. اکبر بادشاہ مغل اپنے دربار میں مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. ایک سال بادشاہ سے کچھ مانگنے آ گئے. اس نے بادشاہ کو مصلی پہ مصروف دیکھا، بغیر کچھ کہے واپس جانے لگا. بادشاہ نے نماز ختم کی اور ایک غلام سے کہا کہ یار یہ کوئی ضرورت مند تھا، بیچارہ آیا بھی اور بغیر کچھ کہے واپس جا رہا ہے، اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا اور بادشاہ نے خود پوچھا تم میرے دربار میں آئے بھی تھے اور بغیر مانگے واپس جا رہے ہو؟ اس بندے نے بات کرنے والی اخیر ہی کر دی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے دیکھا. متوجہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے. اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ یہی سبب ہے اللہ سے نماز میں دعا کی جاتی ہے اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے، مقروض ہوں قرض ادا کر دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، بیٹا دی ہے بیٹی دے دے، بیٹی دی ہے بیٹا دے دے، بیٹا دی ہے صحت دے دے صحت دی ہے، زندگی دے دے زندگی دی ہے، بیٹے کو تعلیم دے دے تعلیم دی ہے، ڈگری دے دے ڈگری دی ہے، نوکری کو دعا رہتے نہیں گئے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ نماز ہے نا، شریعت ہے، لہذا ہر بندہ شاہ جی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، لیکن عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے. اوہ کہاں ہے یار، کہاں ہے؟ لہذا ایک
بات مسلمانوں یاد رکھو، یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی. صاحب شریعت نبی تھا موسیٰ. 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے. پہاڑی علاقہ تھا، شریعت والا نبی گیا تھا. مولویوں کو سالانہ پہاڑوں پہ چڑھنا چاہیے. ویسے بھی کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے پرانی یادیں بھی تو وابستہ ہیں. کوئی تو سمجھ رہا ہے، کوئی جو میری بات میں دھیان دے رہا ہے. اور وہ جو میں نے بھی آپ سے فکر رکھا ہے وہ حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ تھا کہ لنگر زندگی یہ بڑھا دیتا ہے. کیونکہ کیمرے کی موجودگی میں جب بات کی جائے پھر پتہ نہیں ہوتا یہ سی ڈی ویڈیو، یہ کیمرہ کہاں تک جائے گا، کس کس مذہب تک جائے گا. اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. آج کم از کم علی کی ولایت پہ بحث تو نہ کرتے، آج ولایت علی کے رولے تو نہ ڈالتے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سسٹم کیا ہے یار. یہ مطلب اذان میں علی نو اللہ پڑھ رہے ہیں جی، نماز میں او بھائی میرے خدا را کچھ خوف. پریشانی پتہ ہے کس بات کی ہے؟ نصیری مولا علی کے فضائل کے سمندر میں ڈوبا تھا. تو سمندر میں بندے ڈوب ہی جاتے ہیں، یہ ہمارے مولوی نالیوں میں ڈوب رہے ہیں. آپ جی زیادہ میں نہیں کہوں گا بات، میرے پاس وقت کیونکہ کم ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا. اچھا میں نے ایک بات کہی ابھی آپ سے، پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تصویر پہنچ رہی ہے. لہذا زحمت فرمائیں. میں نے فکر ابھی اسی تقریر میں کہے ہیں کہ لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. ادھوری بات ہے. غیر شیعہ بندہ سن رہا وہ کہے گا اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے یہ شیعہ مولوی ذاکر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لنگر زندگیاں بڑھا دیتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا لنگر کا زندگی بڑھانے سے کیا تھا واقعات. کیونکہ اگر ہم میرے خیال ہے میرے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے مرضی حوالے دے دو، سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کی بات کر دو بندے سر سٹ جان گے. جی ہو سکتا ہے پیغمبر جوسن، دلیلیں جتنی مرضی تو کہیں گے نہیں 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 تم شیعہ. حضرت موسیٰ اپنے دربار میں، بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہر نبی اپنے وقت کا ڈیرے دار بندہ ہوتا تھا. نبی سرانے چک کے گلیوں میں تبلیغیں نہیں کرتے تھے. قرآن ان کے سر پہ رکھو. آدھے عرب کے فیصلے محمد کے دادے کے ڈیرے پہ ہوا کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے جلدی کلوز کرنا ہے. میں اپنے بھائی کو بھتیجے کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں. ہماتن متوجہ سارا مجمع ہے. حضرت موسیٰ اپنے دربار میں ڈیرے پہ تشریف فرما تھے. ایک سفید پوش بندہ گزرا. حضرت موسیٰ نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ بیچارہ جو جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا. 3 دن کے بعد. حضرت موسیٰ کے ایک صحابی کو بڑی جلدی تھی یہ خبر آگے پہنچانے. ہوتے تھے نبیوں کی محفلوں میں کچھ ایسے بندے. یہ میں حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، پرچہ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کہ اس صحابی نے موقع ملتے ہی اس بندے کو جا کے خبر دی. اور خبر بھی کوئی تسلی دلاسے سے نہیں دی. جاتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بچوں تیاری کر لے. اس نے کہا کیا ہے مجھے؟ اس نے کہا یار مجھے کوئی 3 سال ہو گئے حضرت موسیٰ کی خدمت میں، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا. انہوں نے کہا ہے 3 دن کے بعد تو مر جائے گا. بتانے والے کے ذہن میں پتہ کیا تھا کہ جب میں موت کی خبر دوں گا یہ برادری سے معافیاں تلافیاں شروع کر دے گا. آپ نے دیکھا نہیں بندے حج پہ جاتے ہیں تو گلیوں میں ترلے لیتے پھرتے ہیں، وہ پہلے ہی تم خیال کر لیتے. نہیں سارے بندے میرے خیال ہے دھیان میں نہیں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ.
لہٰذا اس بتانے والے کے ذہن میں تھا کہ جب میں اسے موت کی خبر دوں گا یہ برادری سے معافی گھر گھر میں جائے گا. وہ جٹ ذہن کا بندہ تھا یار. اس نے معافی تلافی مانگنے کی بجائے اپنے منشی کو بلا کے کہا او یار موت کے دن تو 2 رہ گئے ہیں, ڈیرے پہ اناج کتنا ہے؟ جب کہا نا اس نے میری طرف دیکھیں ڈیرے پہ اناج کتنا ہے, ملازم نے منشی نے کہا جی اناج کتنا؟ چودھری صاحب نے ڈیرے دار بندے نے پوچھا اناج کتنا ہے؟ منشی نے کہا سرکار اللہ کا کرم ہے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا 9-10 نائی بلا, اکٹھیاں دیگاں پکا, کھلا دے مخلوق خدا کو, میں اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا چاہتا. متوجہ سرکار آپ جی آپ زندہ ہو سلامت میں. یا علی پریشان تو نہیں آپ بخدا اس بندے نے اخیر کر دی, کہنے والی حد کر دی. یہ کہنا آسان ہے, پریکٹیکل دینا مشکل ہے. اس بندے نے کہا اگر میرے اللہ نے مجھے رزق دے لیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے, کھلا دو مخلوق خدا کو, میں خالی دامن جانا چاہتا ہوں. پہلا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے, مخلوق خدا کھاتی رہی. منشی نے کہا جی ابھی اناج بہت ہے. دوسرا دن گزر گیا, کھانے پکتے رہے, پبلک کھاتی رہی. پہلے عزادار سے لے کے علی ولی اللہ پڑھنے والے آخری مومن تک پتہ نہیں کون سا بندہ میرے قریب ہے ذہنی. میں نے پھر کہنا ہے پہلا دن گزر گیا, لنگر پکتے رہے, مخلوق کھاتی رہی. دوسرا دن گزر گیا, کھانے پکتے رہے, پبلک کھاتی رہی. تیسرا دن گزر گیا. نہیں سارے مجمع نے دھیان نہیں دیا. اللہ کے نبی نے خبر دی تھی 3 دن جیے گا. ذمہ دار مجمع تیسرا دن گزر گیا, چوتھا دن, 5واں دن, 6واں دن, 7واں دن. جب وہ 7ویں دن اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا لنگر بانٹ رہا تھا, اسی صحابی کا اس گلی سے گزر ہوا. اور صحابی نے اس بندے کو اپنے ڈیرے پہ زندہ سلامت دیکھا. وہ بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا موسیٰ کے دربار میں گیا اور جا کے کہتے اے اللہ کے نبی آج تک آپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا تھا وہ 3 دن جیے گا, اسے 7واں دن ہے, وہ تو اپنے ڈیرے پہ زندہ بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ تیرے بتائے ہوئے علم سے میں آگے خبریں دے دیتا ہوں. تو نے کہا تھا وہ 3 دن جیے گا, اسے 7واں دن ہے, وہ زندہ بیٹھا ہوا ہے. خدا فرماتا موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑ دو, ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا. متوجہ جی بسم اللہ آپ جی سرکار. ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند, ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند ہے, ہمیں اس کا کاروبار. حضرت موسیٰ صلی اللہ نے کہا ہمارا پروگرام, ہمارا ارادہ یہ ہے ہم اپنے اس بندے کو دیتے جائیں, یہ ہمارے بندوں کو کھلاتا جائے. لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے, لنگر زندگیاں. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا, اہم فیصلہ دے رہا ہوں. لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. حاضری حضرت عباس کی, نیاز مولا حسین کی, کنڈے ایمان میں جعفر صادق کے, یہ صرف نام ہے, بہانہ ہے مخلوق خدا کو کھلانا. یہ بسم اللہ آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. بات ختم ہو گئی. بات میں ختم کروں. اللہ کی اس کائنات میں پھر زندگی رہی تفصیلات ہو جائیں گی. اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل نبی کا ہے. جو بندے سارا سال جان کھاتے ہیں صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, رکشے کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. حالانکہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ نہیں میرا خیال ہے میں اب اس بات کے کوئی ترجمے کی ضرورت پڑے گی آپ, لیکن یہ پلاننگ بہت بڑی ہے. میرے لیے میرا اللہ کافی. اللہ والے مسلمان بھی جو مجلس والے دن یا پنڈ چھوڑ جاتے ہیں یا گلی بدل جاتے ہیں, ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. آل محمد کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں, لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قبلہ اللہ کافی تھا, یہ اللہ کی عبادت میں آل محمد کہاں سے؟ ان کا مذہب جو بھی ہے, ٹائٹل جو بھی ہے, مجبوریاں ہیں ان کی.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، پریشان نہیں ہوتے، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ ہے اللہ درود بھیجو اور محمد کی اور ان کی آل پہ، کما جیسا صلیت تو نے درود بھیجا تھا علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر ابراہیم کی آل پہ، یا اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج۔ اور صدیوں سے ابراہیم کو خوش کر رہے ہو، اسے ذی الحج میں خوش کر لیا کرو، اپنے باب آدم کو بھی کسی فجر میں کسی نماز میں راضی کر لو، مرضی وقت کے ساتھ اگر اذان کے مصرے بدل لیتے ہو تو کبھی حضرت آدم کی خوشنودی کے لیے درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ مولوی تجھے کچا کھا جائے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کے بچوں پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ بس بات ختم ہوگی، بات ختم ہوگی، کماؤ صلیت علی۔ علماء کرام سے صرف اتنا پوچھ لو یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے۔ میں قطعاً شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی تفریق کی بات ممبر پہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں بین المومنین یا بین المسلمین مسائل جو ہیں اسے اس طرح کبھی بھی نہیں لیتا کہ بات لڑائی جھگڑے تک آ جائے، پیار اور محبت سے بات کر رہا ہوں۔ دن رات ٹی وی پہ قوم کی جان کھانے والے انعامہ دین، مجھے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ریاض رضوی کو ٹی وی پہ آنے والے مولویوں سے کوئی کھج ہے، میں صرف انہیں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تم تو سارا سال کہتے تھے فوٹو کھچوانا حرام ہے، اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں۔ چاچی ان کے حافظے کمزور ہے، ان کا مسلک تو یہ ہے کہ تصویر اسلام میں حرام ہے، اور ٹی وی پہ میک اپ کرا کے بیٹھتے ہیں۔ جاؤ اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ آل محمد کون ہے۔ فقرہ میں آخری کہہ رہا ہوں، یہی فضائل پہ گفتگو مجھے چھوڑنا ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ آخری لفظ کہہ کے میں رضا بھائی کو ممبر دینا چاہتا ہوں، صرف اتنا دانشوروں سے پوچھو آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے۔ لفظ آل دو جگہوں پہ ہے، قبیلے دو نہیں ہیں، جنگ والوں قبیلہ ایک ہے، شورکوٹ کا بھرا علاقہ خاندان ایک ہے، گھرانہ ایک ہے۔ آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں، آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ اوہ متوجہ سرکار خدا کے لیے رحمت فرمائے، یا آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا تھے۔ جی حضرت عبداللہ کا مذہب کیا ہے، حضرت ابو طالب کا مذہب کیا ہے، اور جن پہ درود پڑھتے ہو انہی کا مذہب پوچھتے ہو۔ یہ سارے آل ابراہیم ہے، فکر یہیں پہ مجھے تمام کر دینا ہے، چھوڑ رہا ہوں آج کی گفتگو۔ یہ آل محمد آل ابراہیم، اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شجرہ کیا ہے، لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ آل ابراہیم کیسے ہے۔ تیرے نبی کا سلسلہ نورانی حضرت ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کنار، کنار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔ سپردم بخدا یا علی سپردم بمرتضی، مالک ہم سب کی حاضری بارگاہ آل نبی میں قبول فرمائے، اور میرے سے ملک پہ اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، بین المومنین بین المسلمین اللہ ہمارے فاصلے کم فرمائے۔ سپردم بخدا یا علی مدد۔